अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गए फंस। वो क्या हुआ कि ये बंदा बाइबल लेके खड़ा है, ईसाई है, और कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पढ़ो। डॉक्टर साहब ने नहीं पढ़ा, फिर कहा पढ़ो। आइए देखते हैं क्या हुआ फिर। और इस वीडियो में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी जबरदस्त बातें आई हैं। डॉक्टर साहब भी फंसने वाले थे लेकिन बच गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी बहुत सारे पॉइंट लेके आया हूँ इस मौजू पे, बड़ा मजा आने वाला है। और वो सब हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन के बारे में जो समानता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं कल यहाँ 6 बजे आया था और 6 बजे से मैं आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज भी मैं दूसरे दिन भी समय के पहले यहाँ आया हूँ और आपकी सारी बात सुनी, मुझे बहुत ही खुशी है। और मैं इस सब बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो भी कुछ ज्ञान दिया है सचमुच आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और मैं एक सवाल आपको इस बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और जब भी आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है, और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें खुश हो जाऊँ कि सचमुच वो वचन क्या है। भाई साहब, यहाँ तकरीर में आने के खुश हुए और मैं भी खुश हूँ कि आप आए इधर। आप ईसा अलैहिस्सलाम में मानते, मैं भी मानता हूँ। फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछना चाहते, मैं पढ़ सकता हूँ 19 से 29 तक, बट काफ़ी वक्त लगेगा। आपका सवाल क्या है आप पूछना, मैं जवाब दूंगा। आपका सवाल क्या है? सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है और उसका जवाब भी उसी में है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि असल में वचन क्या समझाते हैं हमको। नहीं, सवाल पूछिए अपना, सवाल क्या है? वचनों में ही सवाल है, वचनों में ही जवाब है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप पढ़ के सुनाएं और उसका अगर सबको समझाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। 19 से लेकर 29 तक। हाँ, 10 वचन 19 से लेकर 29 तक। 19 से 29 तक, यस, ठीक है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19 में लिखा है, ये बीच में से शुरू हो रहा है। Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. ये जो वर्सेस मैंने पढ़ी, मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइज़ैक, बहुत बेटे। लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा,
تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے. میں اللہ کی بات مانتا ہوں, میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے. ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ ان نے مردوں میں جان ڈالی. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہا تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ پوری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکس. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے. یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ ہی چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے ہیں کانٹیکس پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا, آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there was something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ
میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ. مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کے طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر ہے. آپ کس کے پاس بھی نہیں جائیں گے ایرے گہرے کے وہاں. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ہے, MBBS ہے, MD ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ کے جائیں گے, تحقیق کرتے. پھر جب مکمل تحقیق کرتے پھر آپ اس کی بات مانتے. پھر آپ ہر بار دیکھتے ہیں کیا دوا دے رہے, وہ جو دوا دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے کھاتے. اسے بلائنڈ فیتھ نہیں کہتے. آپ نے تحقیق کیا ہے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے, اس کی ڈگری کیا ہے, MBBS ہے, MD ہے, کائمے اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. تحقیق کرنے کے بعد پھر جو وہ دوا دیتے ہیں آپ کھا لیتے. That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. اگر دوسرا ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کو دوا دیا ہے آپ سمجھتے وہ MD ہے, لیکن یہ دوا لیٹسٹ ریسرچ میں لکھا گیا ہے کہ وہ زہریلی ہے, پھر آپ نہیں کھائیں گے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کر کے کچھ فالو کر رہے, بائبل کو کچھ فالو کر رہے, ویدا کو کچھ کر رہے, قرآن کو. ابھی میں آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو صاف کہہ رہا ہوں, یہ سملیرٹیز ہے, یہ ڈفرینسز ہے. ڈفرینسز پہ بحث نہیں کرتا ہوں میں, سملیرٹیز کی بات کہتا ہوں. ابھی آپ تحقیق کرو کون سی کتاب صحیح ہے, پھر پتہ لگتا ہے بنا جھگڑے کے تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سب سے مہان ہیں. سب کتابیں اشارہ کر رہے قرآن کی طرف اور آخری پیغمبر کی طرف. اگر سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مسٹر ایکس از نمبر 1 تو پرابلم ہی نہیں نا. پھر اب بھائی کے پاس جائیں گے ہی نہیں. سارے کتابیں اشارے کر رہے قرآن کی طرف, ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویئر از دا ڈفرنس؟ ٹرو فیتھ ہیز ٹو بی ان دا قرآن. چیپٹر نمبر 2 میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم, یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ, اس میں لکھا ہے کہ ایمان بالغیب. ایمان جو چیز آپ نہیں دیکھی اس میں ایمان لانا. یہ بھی لاجیکل ہے. جب قرآن کی ہم تحقیق کرتے ہیں, آج کی تاریخ میں سائنس از نمبر 1. سائنس, سب لوگ سائنس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم جب سائنس کے ذریعے قرآن کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 80% جو قرآن کہہ رہا ہے 100%, 100% صحیح ہے. باقی 20% ایمبیگوس, ان نون, ہمیں پتہ نہیں صحیح کہ غلط. یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے, ایمبیگوس. لیکن میری لاجک کہتی ہے کہ اگر 80% 100% ہے اور باقی 20% میں سے 1% بھی 0.1% بھی غلط نہیں ہے, تو میری لاجک کہتی ہے انشاءاللہ یہ 20% بھی صحیح رہیں گی. قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہے, جغرافی کا, ایمبریولوجی کا, بایولوجی کا, تقریر کر سکتے. لیکن سائنس یہ نہیں جانتی کہ جنت یا جہنم ہے کہ نہیں. سائنس سول کے بارے میں نہیں جانتی, آخرت کے بارے میں نہیں جانتی. سائنس یہ بھی نہیں ثابت کر سکتی کہ جنت ہے کہ نہیں, ایمبیگوس, دوزخ ہے کہ نہیں. لیکن میری بدھی کہتی ہے جب 80% 100% کریکٹ. لوگ بولیں گے اتنا بڑا ڈاکٹر جن میں مانتا ہے, سول میں مانتا ہے. سول کدھر ہے؟ جہنم میں مانتا ہے. تو میں کہتا ہوں when 80% is 100% کریکٹ, 80% 100% صحیح ہے, باقی ایمبیگوس, ان نون, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. میری بدھی کہتی ہے دس از بلائنڈ لاجیکل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ 20% بھی صحیح ہوگا. So you should have true faith, not blindly. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. بہنوں کے شعبے سے مائک نمبر 4 پر سوال کریں اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو. Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten.
So I want you to help me out with that. Mark 7, verse 19. Sister had quoted Mark 7, verse 19. Yeah. Verse number 19. Because it entered not into his heart, but into his belly, and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten after. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James Version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart, but into the belly, and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister, We are referring to Good News Bible. that's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him. Because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into his drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine. Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things. But what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is the prophet of God. So the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals. All four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में. बिल्कुल सही है. मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मज़हब में भी लिखा है, हिंदू मज़हबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे. बाइबल में लिखा हुआ है. बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का. कुरान में लिखा है. कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ. हर नफ्स मौत को चखेगा. लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में. और जो कोई आग से, दोज़ख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस ज़मीन पर, इस दुनिया में. तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है. माइक नंबर 2 से सवाल करें.
My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहाँ लिखा है कि कुरान इज़ द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए ज़रूरत है एक रसूल की। तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की ज़रूरत नहीं। आखिरी नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूँ मैं, लेकिन ये काफ़ी है। Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो। दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फ़र्ज़ हम अदा करते हैं। दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन ने अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए। तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये लग्जरियस चीज़ दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीज़ों के आप वजाहत कर सके? बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते। इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी। इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है। दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन। आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें। यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म। आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो, ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ। इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, so that you may dwell in them in tranquility। एक दूसरों में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको। इस्लाम में नहीं है कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं। ये एक लग्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो। तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी। अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन रिलीजन। अपने दीन में जास्ती, आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो। तो इस तरीके से आप
جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی سب حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کچھ چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہت کم ہے. کچھ چیز نہیں ہے, باقی سب حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں, لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے, وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائیں گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے, ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ, اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے. تو ناظرین کرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کرنے میں کچھ پوائنٹ یوں نوٹ کیے کہ سائنس بہت ساری چیزوں کو ثابت نہیں کر پاتی ہے, لیکن 80% چیزوں کو سائنس قرآن اور حدیث سے میں جتنی بھی چیزیں ان سب کو ثابت کرتی ہیں. قرآن ذکر کرتا ہے روح کا, یسألونک عن الروح سورہ اسراء آیت نمبر 85. لاجک, سائنس صرف جسم کا مطالعہ کر سکتی ہے, شعور اور روح کا نہیں. روح مادے سے ماورا ہے, اس لیے فزکس اور بیولوجی سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے. لہٰذا کہنے کا مقصد ہے کہ جسم یعنی سائنس صرف مادہ, ایفیکٹ اور کاز کو جانتی ہے اور اس کے پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانتی, اور روح جو ہے وہ اس کے پیچھے کی چیز ہے. لہٰذا یہ تو اسلام کی وہ چیز ہوئی روح جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس دور کے لوگ بھی اتنے سوال کرنے میں لاجیکل تھے کہ روح کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کے بارے میں بتاؤ کیا چیز ہے, تو جواب آیا کہہ دو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے جو تمہارے اندر ہے, اس سے آپ چل پھر رہے ہو, اور جب وہ حکم نکل جاتا ہے تو آپ مر جاتے ہو. جنات, خلق الجان من مارج من نار. لاجک, سائنس صرف کاربن بیسڈ زندگی ڈھونڈتی ہے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے, یہ سورہ جو ہے وہ رحمان کے اندر ہے. آگ کی لطیف مخلوق اس کے دائرے میں نہیں آتی, اس لیے نہ تصدیق کر سکتی ہے نہ نفی. سائنس نہ تصدیق کر سکتے نہ نفی جنات کی, کیونکہ مادہ نہیں ہے یہ, بلکہ یہ تو کاربن ہے. کاربن سائنس بھی یہاں پر لاچار ہے. نمبر آخرت, قرآن کا ذکر ہے بالآخرت ہم یوقنون, مومنین کی صفات ہے مسلمانوں کی کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس صرف دنیاوی مشاہدے کی بنیاد پر نتائج دیتی ہے, جو دنیا سے باہر ہے وہ اس کے میتھڈ میں آ ہی نہیں سکتا. آسمان سے اوپر کی بات سائنس نہیں کر سکتی, اور زمین میں کھدائی کی چائنا نے, انڈیا نے, روس نے, امریکہ نے, 4 ممالک نے میرے علم میں ہے کہ انہوں نے کھدائی کی اور بے بس ہو کے واپس بند کر دیے گئے, سارے ڈرلنگ ختم کر دی گئی. عدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے طے کر دی گئی ہے. لاجک, جنت ایک غیر فزیکل غیر زمینی ورلڈ ہے. سائنس کا دائرہ صرف اس کائنات تک محدود ہے, دوسری کائنات پر نہیں ہے, لہٰذا سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکتی. جہنم بھی اسی طرح. تقدیر, عجیب بات کروں میں آپ کو کہ اسلام تقدیر کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں بک لکھی. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اسکرپٹ تھا جس کے اوپر آگے یہ ویڈیو بن رہی ہے, اور قیامت کے دن ہم اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے ہمارا حساب کتاب ہوگا. اور اسی طرح حساب کتاب ہے, عرش اور کرسی ہے, وحی ہے,
वही लॉजिक, साइंस, कम्युनिकेशन सिस्टम जो इंटरनेट का है या जो भी है को मीज़र करती है, लेकिन इलाही वही का मीडियम मादी नहीं कर सकती। लिहाजा साइंस वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, इस कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुँच ही नहीं सकती है। मौजज़ात, असाए मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा, चांद का 2 टुकड़े होना, मौजज़े कवानीन फितरत को बदल देते हैं। साइंस इन्हीं कवानीन पर खड़ी है, लिहाजा 3-4 मीज़र नहीं कर सकती। कौन? साइंस। आगे देखें, हूरें। अब हूरें तो आजकल बड़ा टॉपिक बना हुआ है। आगे चलें, आलम बरज़ख, कब्र के अंदर की ज़िंदगी, शैतान और दुआओं का असर। ये 15 चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिनको साइंस प्रूफ करने में नाकाम है और इस्लाम बोलता है। तो इस्लाम तगड़ा हुआ, इस्लाम भारी हुआ, इस्लाम मजबूत हुआ कि साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। आइए देखते हैं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।